آج کی کلاس میں ہم لوگ طول کی پیمائش اور اس کی وسعت سے پڑھیں گے۔ کل کی کلاس میں ہم لوگ اکائیاں اور اس کی پیمائش کے بارے میں پڑھے تھے۔ اگر آپ نے اکائیاں اور پیمائش پارٹ 1 ویڈیو نہیں دیکھا ہو تو ضرور دیکھیں تاکہ لیسن آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو طول کی پیمائش، طول کی جو پیمائش ہے SI اکائیوں میں میٹر میں کی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ میٹر پیمانے کی مدد سے 10⁻³ میٹر سے لے کر 10⁻² میٹر تک کی پیمائش کرتے ہیں۔ اگر 10⁻² میٹر سے بڑی پیمائش کرنا ہو تو ہم لوگ اختلاف منظر طریقے کا استعمال کرتے ہیں، اور 10⁻³ میٹر سے چھوٹی پیمائش کے لیے الیکٹران مائکرواسکوپ اور سرنگائی خوردبین کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے کہ اختلاف منظر طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ آپ صرف اپنی ایک آنکھ بند کر کے صرف ایک آنکھ سے اگر کسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس آنکھ کو بند کر بازو والی آنکھ سے اگر دیکھیں گے تو اسی شے کا دوسرا مقام حاصل ہوتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ان دو مقامات کے درمیان کی دوری کو بیسس کہتے ہیں۔ یہی اختلاف منظر طریقہ ہے۔ شکل میں بتلایا گیا ہے، AB جو پوائنٹس ہے وہ ایک آنکھ سے دیکھنے پر A پوائنٹ حاصل ہو رہا ہے، دوسری آنکھ سے دیکھنے پر B پوائنٹ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ دونوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ بیسس کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو مقام کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مقام O پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کو ہم لوگ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے کہ ایک شخص یا پھر ایک لڑکا کیا کر رہا ہے، ایک دور مقام پر درخت کو دیکھ رہا ہے۔ اس درخت کو دیکھنے پر اس کے دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ معلوم کرنا ہے ہمیں۔ لڑکے کے جو دو آنکھ ہے وہ بیسس کی دوری پر ہے، درخت جو ہے وہ D فاصلے پر ہے، تو ہمیں اس کی دوری معلوم کرنا ہے کہ لڑکے سے درخت کتنی دور ہے۔ اسمال B جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوگا، یعنی بہت ہی چھوٹا ہوگا D کے مقابلے میں، یعنی بیسس کی جو دوری ہے وہ بہت چھوٹی ہوگی فاصلے کی دوری کے حساب سے۔ اسی لیے B very less than D، B/D very less than 1، یعنی یہ دونوں بھی B/D اگر لیں گے تو وہ بہت چھوٹا ہوگا ایک کے مقابلے میں۔ درخت کے قریب میں جو زاویہ بن رہا ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہوگا، اسی لیے θ مساوی ہے B/D، یا پھر ہمیں فاصلہ معلوم کرنا ہے، اسی لیے کیپٹل D مساوی ہے B/θ۔ اس ضابطے کی مدد سے ہم لوگ دور مقام پر شے کا فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک مثال دیکھیں گے ہم لوگ کہ زمین سے سورج کتنی دور ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے زمین اور سورج کے درمیان میں سیم، یعنی زمین کا جو خطر ہے وہ 2 پوائنٹس کہلائیں گے ہمیں، یعنی بیسس کی دوری زمین کا پورا خطر کہلایا جائے گا، اور سورج جو ہے وہ θ زاویہ پر بننے والا ہے۔ تو اسی ضابطے کی مدد سے D مساوی ہے B/θ۔ ان میں قیمتوں کو درج کرنے پر ہمیں زمین سے سورج کا درمیانی فاصلہ معلوم ہوگا، جو 1.496 × 10⁻11 میٹر ہوگا، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہم لوگ طول کی وسعت کو دیکھیں گے کہ طول کہاں سے کہاں پر پھیلا ہوا ہے، یعنی سب میں چھوٹی اکائی کیا ہے طول کی، اور سب سے بڑی اکائی کیا ہے۔ نہایت ہی چھوٹے طول معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ فرمی یا پھر اینگسٹرام کی اکائیوں میں اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ ایک فرمی مساوی ہے 10⁻15 میٹر کے، اور ایک اینگسٹرام مساوی ہے 10⁻10 میٹر کے۔ اسی طرح سے نہایت ہی بڑے طول کے لیے ہم لوگ فلکیاتی اکائی یا پھر نوری سال کا استعمال کرتے ہیں۔ فلکیاتی اکائی کسے کہتے ہیں؟ زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے، جو 1.496 × 10⁻11 میٹر کے مساوی ہوتی ہے۔ یا پھر نوری سال کسے کہتے ہیں؟ نور کا ایک سال میں طے شدہ فاصلہ نوری سال کہلاتا ہے۔ اس کی قیمت 9.46 × 10⁻15 میٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کمیت کی پیمائش پڑھیں گے۔ کمیت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شے میں پائی جانے والی مادے کی مقدار کمیت کہلاتی ہے۔ کمیت کی جو پیمائش ہے SI اکائیوں میں کلو گرام میں کی جاتی ہے۔ بہت ہی چھوٹی کمیت کی پیمائش کے لیے ہم لوگ جوہری کمیتی اکائی کا استعمال کرتے ہیں، اٹامک ماس یونٹ، جس کی قیمت 1.66 × 10⁻27 کلو گرام ہوتی ہے، جو کاربن جوہر کی کمیت کا 1/12واں حصہ ہے۔ عام اشیاء کی کمیت معلوم کرنے کے لیے ہم لوگ عام ترازو کا استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ لوگ بازار میں جو بھی ترازو دیکھ رہے ہیں وہ عام ترازو ہے۔ نہایت ہی بڑے اجسام کی کمیت کے لیے ہم لوگ
تجاذبی کشش کے طریقے کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح نہایت ہی چھوٹے اجسام کی کمیت کے لیے کمیت طیف نگار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمیت کی وسعت کو اگر دیکھیں گے کہ کمیت سب میں چھوٹی کمیت اور سب سے بڑی کمیت کتنی معلوم کر سکتے ہیں۔ الیکٹران کی کمیت سب میں چھوٹی کمیت ہے، یعنی جوہر میں پائے جانے والے الیکٹران کی کمیت 10 کی قوت -30 کلو گرام ہوتی ہے، اور تمام کائنات کی جو کمیت ہے 10 کی قوت 55 کلو گرام ہوتی ہے۔ یعنی کمیت کی جو پیمائش ہے 10 کی قوت -30 کلو گرام سے لے کر 10 کی قوت 55 کلو گرام تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وقت کی پیمائش ہے۔ وقت کی پیمائش سیکنڈز میں کی جاتی ہے، یعنی وقت کی جو یسائی اکائی ہے وہ سیکنڈ ہے۔ عام طور پر وقت کی صحیح پیمائش کے لیے ہم لوگ جوہری گھڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ جوہر جو ہے وہ سیزیم جوہر ہے، یعنی سیزیم جوہر سے بنائی گئی جوہری گھڑی، جس کے استعمال سے ہم لوگ وقت کی صحیح پیمائش کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کسے کہتے ہیں؟ سیزیم 133 جوہر کے 9192631770 ارتعاشات کے لیے درکار وقت 1 سیکنڈ کہلاتا ہے۔ یعنی 1 سیکنڈ کی جو تعریف ہے، سیزیم 133 وزن جوہر رکھنے والا سیزیم عنصر کے 9192631770 ارتعاشات کے لیے درکار وقت 1 سیکنڈ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آلات کی درستگی، صحت اور دقیق، یعنی ایکوریسی اور پریسیشن۔ آلات کی درستگی کسے کہتے ہیں؟ کسی مقدار کی پیمائش کردہ قیمت اس کی حقیقی قیمت سے کتنے قریب ہے۔ یعنی 2 قیمتیں ہیں، ایک حقیقی قیمت، دوسری پیمائش کردہ قیمت۔ حقیقی قیمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک اسٹینڈرڈ ویلیو بنا دی گئی ہے، جیسے اسرا بوجھ جاذب زمین کی جو قیمت ہے 9.8 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر ہے۔ یعنی تجربے خانے میں ہم لوگ جو اسرا بوجھ جاذب زمین کی قیمت معلوم کر رہے ہیں وہ 9.1، ایک مرتبہ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو ایک 9.1 آ رہی ہے، دوسری مرتبہ اسی ایکسپریمنٹ کو دہرانے پر 9.2، پھر ایک مرتبہ دہرانے پر 9.3۔ یعنی یہ قیمتوں کے قریب میں فرق تو پایا جا رہا ہے، لیکن فرق کم ہے۔ یعنی درستگی صحت کسے کہہ رہے ہیں؟ پیمائش کردہ قیمت اور حقیقی قیمت، یعنی حقیقی قیمت سے پیمائش کردہ قیمت کتنے قریب ہے۔ اسی طرح دقیق یا پھر پریسیشن کسے کہیں گے؟ پیمائش کردہ قیمت ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے، یعنی ہم لوگ جو قیمت معلوم کر رہے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ جب ایکسپریمنٹ کرے 9.1 اس کی قیمت آئی، دوسری مرتبہ ایکسپریمنٹ کرنے پر 9.2، اسی طرح تیسری مرتبہ ایکسپریمنٹ کرنے پر 9.3۔ یعنی 9.1، 9.2، 9.3 جو ہے آپس میں قریب ہے، یہی دقیق کہلاتا ہے۔ پیمائش کردہ قیمت ایک دوسرے کے کتنے قریب ہے وہ دقیق کہیں گے ہم لوگ۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس فگر کو دیکھیے۔ اس فگر کا جو مرکزہ ہے وہ حقیقی قیمت کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو اسٹارز بتلائے گئے ہیں وہ پیمائش کردہ قیمت ہے۔ اس فگر میں ہم لوگ پیمائش کردہ قیمت اور حقیقی قیمت دونوں آپس میں قریب پائے گئے ہیں، اسی لیے یعنی ہائی ایکوریسی ہے اس میں اور ہائی پریسیشن ہے۔ دونوں کی قیمتیں بھی بہت بلند طور پر ہے، یعنی صحیح طور پر معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس فگر کو دیکھیں ہم لوگ تو پیمائش کردہ قیمت بہت دور پائی گئی ہے، یعنی جو اسٹارز دکھ رہے ہیں وہ دور ہے، مرکزے سے قریب تو ہے لیکن اسٹارز آپس میں دور ہے، مطلب اس کی ایکوریسی تو بہت بلند ہے، لیکن جو پریسیشن ہے یعنی معلوم کردہ جو قیمتیں ہیں وہ قیمتیں ایک ساتھ نہیں ہیں، الگ معلوم ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو قیمت معلوم کر رہے تھے ایک مرتبہ 9.1 آئی، دوسری مرتبہ 9.7 آئی، تیسری مرتبہ 10.2 آئی، اس طرح سے، یعنی اس کے اندر ترتیب مساوی نہیں ہے، ترتیب میں فرق ہے، یعنی پیمائش کردہ قیمتیں بہت دور پائی جا رہے ہیں۔ اس فگر کو دیکھیے، اس فگر میں ہم لوگ پیمائش کردہ قیمتیں تو قریب ہے لیکن حقیقی قیمت سے بہت دور ہے۔ حقیقی قیمت یہ اس مرکزے کو بتلایا گیا ہے، اور پیمائش کردہ قیمتیں جو ہے وہ اسٹارز مرکزے سے بہت دور فاصلے پر ہیں، مطلب اس کی ایکوریسی بہت کم ہے، یعنی درستگی صحت بہت کم ہے کیونکہ بہت دور پر معلوم ہو رہا ہے۔ یعنی جو قیمتیں معلوم کر رہے ہیں وہ قیمتیں تو قریب ہے
لیکن حقیقی قیمت سے بہت دور ہیں. یعنی ہمیں جواب آنا تھا 9.8 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر، لیکن ہمیں جو جواب آ رہا ہے 10.5 10.6 10.7 اس طرح سے جواب آ رہا. اس کی قیمتیں معلوم ہو رہی ہیں. اس کی جو قیمتیں ہیں بہت دوری پر ہے. اس فگر سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی ایکوریسی تو بہت کم ہے، لیکن اس کا جو پریسیشن ہے وہ بہت بلند ہے.